ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن سے 5 فروری بہت ہی اہم دن ہے۔ کشمیر جو قائد اعظم کے مطابق پاکستان کا شہرک تھا، 5 اگست 2019 کو یہ شہرک کاٹ دی گئی مودی سرکار نے، اور 5 اگست 2019 پہلے بھی 72 سالوں سے کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، کس قسم کی ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے پوری دنیا جانتی ہے، اور لیکن اس سلسلے میں سوالات بہت سارے ہیں، پوری دنیا نے دیکھا ہے ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ لیکن 5 اگست 2019 میں جو ظلم مودی نے یا بھارت نے کشمیر کے ساتھ کیا، تمام مواصلاتی رابطے ختم کر دیے ہیں، کرفیو ہیں، جینوسائٹ ہے، قتل ہے، معصوم بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں بے آبرو ہو رہی ہیں، قتل کی جا رہی ہیں، یعنی دنیا کی تاریخ میں جو ظلم و بربریت جیسے کہا جاتا ہے اس میں سے یہ ظلم و بربریت جاری و ساری ہے اس دور میں جب یہ دنیا ہے، موجودہ دنیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکمل طور پر مقبوضہ کشمیر بند ہے۔ افسوس پہلی ایک طرف تو یہ ہے کہ افسوس ہے ان عالم اسلام کے ممالک سے، مسلم ممالک سے، جو یہاں پر مسلمانوں کا بے دریغ قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں کسی اور کا نہیں ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، ان کو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو عالم اسلام خاموش ہے۔ اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ یہ اگر ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں، انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں کس طریقے سے انسانیت کے خلاف وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ 8 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، ہندو کے کارندے وہاں گھوم رہے ہیں، اور ان کو نکلنے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، پینا کا نہیں ہے، انسانیت کی توہین ہو رہی ہے، لیکن بین الاقوامی مہذب دنیا جو ہے اس ہیومن رائٹس پہ خاموش ہے۔ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب اعجاز الحق صاحب ہیں، سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے، آپ کو بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ علی محمد خان ہیں، وزیر مملکت پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہیں، MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمارے ساتھ فون پہ حنا ربانی کھر ہوں گی، جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں ہم انہیں بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ سب سے پہلے اعجاز الحق صاحب، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں کہ سر یہ جو اس وقت پوزیشن ہے 5 اگست، ویسے تو 72 سال سے وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور بے طرح قربانی، لاکھوں کی قربانی دے دی ہے وہاں کے نوجوانوں نے، خواتین نے، بچے نے، بچیوں نے، بہت بڑی قربانی دی ہے کشمیریوں نے۔ اور ایسے موقع پہ 5 اگست کے بعد تو ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے سر۔ پوری دنیا اس اہم مسئلے پہ اور اس جینوسائیڈ پہ، اس قتل و غارت گری پہ، بربریت پہ، ظلم پہ پوری دنیا خاموش ہے سر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا دن ہر سال بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ 5 فروری کا یوم یکجہتی کشمیر کہہ لیں اس کو آپ، اور پورا ملک جو ہے وہ سراپا احتجاج کہہ لیں، ریلیز نکلتی ہیں، جلسے جلوس، لیکن الٹیمیٹ جو مسئلہ ہے، جو مسئلے کا کرکس ہے، اس کو سمجھنے کی نہ کوشش کی گئی ہے، نہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہماری کشمیر کمیٹی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، جس کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیڈ تھے، تو پورا سال جو ہے وہ خاموشی سے گزر جاتا تھا، اور پھر 5 فروری کے گرد جا کر کوئی 15 دن کے لیے ایک بھرپور ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر خاموشی پیدا ہو جاتی تھی، حکومت کی سطح پر بھی، کمیٹی کی سطح پر بھی، اور ہماری ڈپلومیسی کی سطح پر بھی۔ ابھی 2-4 چیزیں اس میں بڑی اہم سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا 72 سالوں سے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ مسئلہ ہندوستان لے کر گیا اقوام متحدہ میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے غلطیاں کہاں کی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی غلطی جو ہماری پہلی غلطی تھی وہ ہماری شملہ معاہدہ تھی، کہ ہم نے ایک بین الاقوامی مسئلے کو بائیلیٹرل سطح پہ لا کر کھڑا کر دیا،
اور اس کے بعد سے پھر یہ جہاں بھی آپ جاتے تھے باہر کشمیر کی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے بھئی آپ کا تو معاہدہ وہ ہے، آپ اس کو بائیلیٹرلی جو ہے طے کریں. پھر شملہ معاہدے کے بعد ہم نے لاہور ڈیکلریشن لے کر آئے جب واجپئی لاہور میں آئے میرا خیال میں، اور پھر بس سروس شروع کی. یہ سارے کے سارے جو قدم ہم اٹھاتے رہے یہ کشمیریوں کی پیٹھ میں میں سمجھتا ہوں خنجر گھونپنے کے مترادف تھا. اور پھر پرویز مشرف صاحب نے ایک نیا فارمولہ 4 نکاتی فارمولہ لیا ہے پرویز مشرف صاحب، اور وہ بھی بالکل اقوام متحدہ کی جو ہے وہ اس سے ہٹ کر تھا، جو قراردادیں تھیں ان سے ہٹ کے تھا. اور ایک نئی چیز کو ہم سامنے لے آئے کہ ہم جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا ہے، پلیبسائٹ کے ذریعے ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہندوستان جو ہے نا اس کی لابنگ تیز ہوتی گئی، اور ہم جو ہے وہ ایک OIC کا اجلاس بھی کشمیر کے مسئلے پر نہیں بلا سکے. اور جب یہ جو بربریت شروع ہو رہی تھی، جب یہ اسٹیٹ ٹیررزم شروع ہو رہا تھا، جب یہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اور کسی خطے میں نہیں ہو رہی، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اس شخص کو اس کا ثالث بنائیں جس نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنا دیا. یعنی ان کی بھی وہی جدوجہد ہے جو کشمیریوں کی 1948 سے لے کر وہ جدوجہد شروع ہوئی پیلسٹینینز کی، اور ایک سٹروک میں آ کر اس نے تقریر کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کہا جناب کہ یہ تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا اور یہ ہم ان کے حوالے کرتے ہیں، اسرائیل کے حوالے کرتے ہیں. ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ ہم ٹرمپ کو بیچ میں ڈالیں، اور ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ میں ثالثی کرنے کی کوشش کروں گا اگر ہندوستان مان گیا تو. اور پھر وہاں بھی یہی ہونا تھا جو ابھی نظر آیا کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نہ انہوں نے تسلیم کیا نہ کشمیریوں نے تسلیم کیا. پھر ہمارے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا، تقاریر کی حد تک بہت اچھا ہوا، لیکن ہم مسلم امہ کو نہیں اکٹھا کر سکے. اور ایک افسوسناک بات میں کرنا چاہوں گا یہاں ڈاکٹر صاحب کہ جب کشمیر کے اندر ریاستی دہشت گردی ہو رہی تھی اور مودی جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہا تھا آرٹیکل 370 اور 35A کو، تو اس وقت مودی کو ریسیو کیا جا رہا تھا ان ممالک کے اندر جن کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے قریبی روابط تھے، مسلمان ممالک، اور اس کو وہاں کے ایوارڈ دیے جا رہے تھے، اس کو ہار پہنائے جا رہے تھے، بڑے بڑے جلسے اسٹیڈیمز کے اندر اس کے ساتھ کیے جا رہے تھے، اور دوسری طرف کشمیر کی بچیوں کے سروں سے جو ہے وہ دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ریاستی دہشت گردی ہو رہی تھی، پیلٹ گنز استعمال ہو رہی تھیں، کیمیکلز استعمال ہو رہے تھے، اور یہ یہاں پر یہ ہو رہا تھا اور ہم پھر بھی خاموش تماشائی بنے رہے. پھر اس کے بعد ایک کوشش یہ جو ملک ہمارے ساتھ کھڑے تھے، ترکی اور ملیشیا فار ایگزامپل، اب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کل وزیر اعظم کا بیان سن کر کہ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ ہم اس میٹنگ میں نہیں گئے کچھ دوستوں کے پریشر کی وجہ سے، کیونکہ وہاں کوئی پیرالل وہ نہیں بن رہا تھا، لیکن ایک پلیٹ فارم اجاگر ہو رہا تھا جو ہمارے پرو کشمیر. تو آپ سعودیہ پہلے ترکی اور ملائیشیا کو ناراض کیا تھا سعودیہ میں جا کے، اب ملائیشیا میں یہ بیان دیا ہے تو اس سے سعودیہ ناراض ہو جائے گا. تو سر یہ بڑی گریٹ ڈپلومیسی ہے سر، بڑی زبردست ذہین ڈپلومیسی ہے. بس یہی کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب. چلے میں آگے چل کے بات کروں گا. میں ذرا علی محمد صاحب کی طرف آتا ہوں. علی محمد صاحب یہ مجھے بتائیں سر کہ جب بات کسی ہندو کی آتی ہے تو پوری دنیا سے آواز آتی ہے کہ ہندوازم کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، عیسائیوں کے خلاف آتی ہے تو عیسائی ممالک تو چھوڑیے، دوسرے ممالک بھی، اسلامی ممالک بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ جی عیسائیوں کے خلاف جو ہے وہ یہ جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہودیوں کے خلاف ہو رہی ہے، سکھوں کے خلاف ہو رہی ہے. سر مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہاں کے نوجوان کو ختم کیا جا رہا ہے، وہاں کی جو لڑکیاں ہیں ان کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، زبردستی ان کو دوسرے لوگوں سے شادی کرائے. بڑا ظلم ہے سر، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، اور کرنے والی ہندو سرکار ہے سر، بہت بڑی سرکار ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وجوہات ہے سر کہ اس کو ہم عالم اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں، حالانکہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. خود مسلم ممالک منع کرتے ہیں کہ جناب اسے عالم اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں. کیوں نہ بنائیں سر؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
اور بڑے عرصے بعد اعجاز الحق صاحب کے ساتھ پروگرام ہے تو ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. باقی دوستوں سے تو ملاقات رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، امت مسلمہ پہ آج سے نہیں، تقریباً اگر آپ نظر دوڑائیں تو کم از کم 250, 300, 400 سالوں سے ہم پہ انحطاط آیا ہوا ہے. ہمیں اپنا یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین، میں کافی عرصے سے مسئلہ کشمیر پہ اکثر میں جاتا بھی ہوں کشمیر، اور ان کے پروگراموں میں بھی بیٹھتا ہوں. کشمیری لیڈرشپ سے بھی رابطہ رہتا ہے. خود بھی ایک جذباتی ایک تعلق ہے کشمیر سے بھی، اور مسئلہ کشمیر پہ بھی کوشش رہتی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی کنٹریبیوٹ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو سولوشن یا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. ایک لانگ ٹرم ہے اور ایک شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہماری شہرت نے ہم سے ملنا ہے، اور اس پہ ہم نے اسٹرانگلی بلیو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، اللہ کبھی بھی زندگی میں وہ کام آپ کا نہیں کرتا جس پہ آپ بلیو ہی نہ کرتے ہوں. فار ایگزامپل آئی وڈ سے کہ اگر آپ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور آپ کے دل میں یقین ہی نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، یقین کریں وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ وہی کام کراتا ہے جس پہ آپ کو یقین ہو. تو ہمیں اپنے دل میں ان دا ہارٹ آف آور ہارٹس وی ہیو ٹو اسٹارٹ بلیونگ دیٹ انشاءاللہ سونر دین لیٹر، دیر سے نہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے کشمیر کو ہندوستانی تسلط سے آزاد کرے گا، اور شہرک جو ہے وہ اپنے بدن سے ہی ملتی ہے، اور کشمیر ہماری شہرک ہے. یہ میں یا ڈاکٹر دانش یا اعجاز الحق بھائی یا کوئی اور نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم ہمارے فاؤنڈنگ فادر جو ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی. اب شارٹ ٹرم کا تو یہ ہو سکتا ہے جو کچھ ٹیکٹکس ہماری حکومت نے، کچھ سٹیپس ہم نے لیے. میں پینیکل تو وہی تھا جو خان صاحب نے جا کے وہاں سپیچ کی. میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں اعجاز بھائی کہ جو انہوں نے بات کی کہ صرف سپیچوں سے نہیں، سپیچیں اچھی ہوگی، ٹھیک ہے، آئی ایگری ود دس کہ صرف سپیچز سے نہیں ہوگا، لیکن سپیچ ایک بنیاد بنتی ہے نا. اس کے بعد آپ جو ہے مینیورز کرتے ہیں. اگر ہم سے پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے کچھ اچھے سٹیپس لیے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی کمیابی رہ گئی ہوں، اور رہ گئی ہوں گی، لازماً رہ گئی ہوں گی. نو بڈی از کمپلیٹ. فورن فرنٹ پہ اگر ہم سے کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ حکومت اس کو دور کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، یا وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے، یا وہ حکومت بھی نہیں رہتی جو اپنی غلطی کی اصلاح نہ کر سکے. تو میں تو کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ ہم نے بالکل 100% جو ہے پرفارم کیا ہے. اس میں کامیابی ہیں، لیکن اس میں ہم نے کوشش بھی کی ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان آپ نے دیکھا کہ ایک وزیر اعظم ایسا ہے جس نے اس کو ایک ایسا ایشو بنانے کی کوشش کی ہے کہ پوری قوم اس میں انوالو ہو. جب خان صاحب نے یہ بات کی کہ ہم ہر جمعے کو کوئی اسٹیپ لیں گے، ایک دفعہ ہم وہاں پی ایم ہاؤس میں ایک پروگرام ہوا جس میں پوری قوم نے شرکت کی، ہر جگہ لوگ رکے سارا. اس میں کچھ لوگوں نے پازیٹیو لیا، کچھ ہمارے دوستوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا، جو ان کا حق ہے. اس کو اور بھی آگے لے کے جاتے. ابھی خان صاحب دوبارہ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، جو کشمیر وہ گئے ہیں، اور جو کل پروگرام بھی ہے میرپور میں. میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے آئی ایم ناٹ بلیمنگ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ انہوں نے کوئی جان کے کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے اس مومنٹم میں ایک بریک آئی. بہرحال اس کو بھی کوئی 2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، لیکن وہ ایک جب مومنٹم ڈاکٹر صاحب ایک مومنٹم بنتا ہے تو اس میں پھر جب کوئی بریک آتی ہے تو مسئلہ پھر ضرور پیدا ہوتا ہے. لیکن لانگ ٹرم کی میں یہ بات کر رہا ہوں. میں نے پرسوں کشمیر پہ جو اپنی اسمبلی کی سپیچ تھی اس میں بھی ایک بات کا اظہار کیا کہ آخری بات، شاید میری بات لمبی ہو رہی ہے، کہ جو یہودی ہیں جنہوں نے اسرائیل اپنا حاصل کیا، غاصبانہ قبضہ کیا، فلسطینیوں کا جو ہے کی سرزمین پہ قبضہ کیا، ہمارے قبلہ اول بیت المقدس پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا، لیکن انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. اس کے لیے 2000 سال تک قربانیاں دی ہیں. ناؤ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم 2000 سال تک منصوبہ لے کے آئیں کشمیر کے لیے، بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم ایک ایسی پالیسی بنائیں، ہم سب مل کے بنائیں، اپوزیشن گورنمنٹ مل کے بنائیں، جو ریاست کی پالیسی ہو. ڈاکٹر دانش صاحب، جو حکومتیں بدلنے سے وہ ریاستی پالیسی پہ بیک اینڈ پہ نہ جائے، بلکہ جو بھی آئے اس کو ریلیجسلی جیلسلی اس کو پھر ہم فالو کریں، اس ریاستی پالیسی کو. جس طرح بھی اعجاز بھائی نے ایک بات کی ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آخری بات کہ ہم نے شملہ میں ایک غلطی ہم سے ہوئی. شملہ معاہدے میں ہم نے ایک انٹرنیشنل ایشو کو بائی لیٹرل کرا دیا. ہم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے شملہ میں یو این کا جو ہے آؤٹ ریچ اس سے باہر کر دی، اور اس کو ہندوستان پاکستان کا باہمی مسئلہ بنانے میں ہم سے میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی. جو دو قوموں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے.
لیکن آج مودی کی حرکتوں سے یہ ایک انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے, یہ ہیومن رائٹ ایشو ہو گیا ہے, اس کو ہم نے مل کے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو اس میں انگیج بھی ہم کریں گے اور وہ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں بھی ایک اچھا ایک سیشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں آگے چل کے آپ سے بالکل شائستہ پرویز ملک صاحبہ, میں آپ کی طرف یہ سوال لے کے آتا ہوں کہ کیا وجوہات ہے بین الاقوامی دنیا, مہذب دنیا خاموش ہے, آپ کے یہ جو آپ کے اسلامی دنیا ہے وہ خاموش ہے, ظلم ہو رہا ہے, ایک اتنا بڑی طاقت جو ہے ہندو ازم کی بنیاد پہ, اپنی ریاست کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر میں معصوم مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک قوم کو پہلے متحد ہونا چاہیے, اور اس میں یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے, کیونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان, لیکن مجھے آپ بتائیں کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ 370 اور 35A کا, اس کے بعد سے ہم نے اقوام متحدہ میں ایک اچھی تقریر کرنے کے علاوہ, جو کہ میرا خیال ہے تمام جو سربراہ مملکت جاتے رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں, ایک اچھی تقریر کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں ہم نے کیا کیا. سفارتی فرنٹ پر بھی, ڈومیسٹک فرنٹ پر بھی, اور اپنے نیبرز کے ساتھ بھی. مطلب مجھے کوئی ایک سٹیپ بتا دیں اس تقریر کے بعد کیا ہوا. اور وہاں پہ جس کو یہ کامیابی کہتے ہیں, وہ اگر آپ کو یاد ہوگا, ہماری بہت شارٹ میموریز ہیں, اگر آپ کو یاد ہوگا ہم 16 ممالک کی یہ ریزولوشن پیش نہ کر سکے کیونکہ ہم 16 ممالک ہمارے ساتھ نہیں کھڑے تھے, جبکہ ہم شور مچا رہے تھے کہ ساری دنیا کیا 34 کے پتہ نہیں 84 ممالک ہمارے ساتھ ہیں. تو جس طرح کی ناکامیاں ہوئیں, اور پھر سفارتی اس پر آپ نے خود بتایا کہ دیکھیں جو 2 ممالک ہمارے ساتھ کھڑے تھے, اور جس کانفرنس کی ہم نے سجیشن دی تھی کہ ہمیں ملنا چاہیے, اس میں ہم جو کہتے تھے کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور کبھی نہیں سنوں گا, وہ ڈکٹیشن لی انہوں نے, اور وہ وہاں پہ آخری وقت نہیں گئے. اور اب پھر وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ وہ میری غلطی, پہلے یہ غلطی بھی وہ نہیں مان رہے تھے, وہاں جا کے انہوں نے غلطی مانی اور کہا کہ وہ میرے سے غلطی ہوئی, مجھے آنا چاہیے تھا, اور ہم پھر کریں گے. اور پھر جن ممالک کا انہوں نے کہا کہ وہ انڈر پریشر تھے اور ایک غلط امپریشن میں تھے, یعنی کہ وہ جو ڈینائی کر رہے تھے ہمارے دوست کہ ہم نے کوشش نہیں ڈالا, وہ انہوں نے وہاں جا کے ایکنالج کیا کہ ان کو کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی تھی, اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. تو سفارتی فرنٹ پہ میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کے سامنے ہے ڈاکٹر صاحب, ہم کس بات کا گلہ کریں. اور دنیا تو دیکھیں, آپ نے جو بات کہی کہ آج کل جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹ سے لنکڈ ہے, بہت زیادہ. دنیا کا اکنامک انٹرسٹ اس وقت انڈیا کے ساتھ ہے, کیونکہ اکنامکلی انہوں نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کیا ہے, اور 1.5 سال میں اکنامکلی ہم کہاں کھڑے ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے بات. تو اسٹیبلٹی نہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے جب ایک ملک اندر سے تقسیم ہوا ہوا ہے, جب ایک ملک اپنے اندر اتنا ویکن ہوا ہوا ہے. چاہے ہم لاکھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان میں خود کھڑے ہونے کی سکت ہی نہیں ہے, تو یہ کیا کھڑے ہوں گے, یہ کس طرح لوگوں سے دشمن سے مقابلہ کریں گے. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پولیٹیسائز اٹ. کشمیر ہمارا ایشو ہے, اور اگر ہمارے سب سے بڑا ایشو دیکھیں, آج کتنے مہینے ہو گئے ہم یہی دنیا کو باور نہیں کرا سکے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے. جو دنیا علم بردار بنتی ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی کسٹوڈین ہے, ہم ان کو یہ نہیں بتا سکے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ مطلب ویکنس کس کی ہے, کیا ہے, ابھی تک کوئی ڈائریکشن, کوئی پالیسی اس کے علاوہ کہ میرے بھائی نے ابھی علی محمد نے کہا کہ ہم نے ہر جمعے کو کھڑا باہر آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہونے سے کیا وہاں پہ جو بربریت, ظلم و ستم, عصمت دری اور بچوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, جو غریب مطلب بزرگوں کو, بیٹیوں کو, مطلب کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب.
کیا آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہونے سے؟ تو خدا کی قسم میں ہر جمعے کے لیے نہیں، ہر روز کیا میں ہر 24 گھنٹے باہر کھڑی رہوں گی اگر اس سے کوئی مسئلے کا حل ہو، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. خدا کے لیے کوئی ڈائریکشن دیں، مجھے بتائیں. اگریسو ڈپلومیسی ہونی چاہیے تھی. تمام ممالک میں ان کا فورن منسٹر کتنے ممالک میں پھرا ہے، آپ وہ لسٹ نکال کے دیکھ لیں. ہمارے فورن منسٹر ملتان میں بیٹھ کے تقاریر کرتے رہے، کہاں کہاں وہ گئے، انہوں نے کیا کیا ہے، کن کنٹریز کو اپنے ساتھ جا کر وفود بھیجیں اور وہاں جا کے بات چیت ہوئی ہے. دنیا میں آپ ویسے تو پیسے ضائع کرتے ہیں، ویسے تو آپ 15 20 لوگوں کو لے کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اور اس میں کفایت شعاری ہو رہی ہے کہ آپ اور ممالک میں جا کے پاکستان کی یا کشمیریوں کی ان کے ساتھ بات کریں، لوگوں کو کنونس کریں. ڈاکٹر صاحب آج اگر میں آپ کے پاس بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہی ہوتی تو جتنا افیکٹو وہ ہونا تھا اتنا افیکٹو آج میرا یہاں فون پہ بات کرنے سے نہیں ہوگا. آمنے سامنے بیٹھ کے بتاتے جاتے. آپ مجھے بتائیں ہم نے کیا کیا ہے، آپ مجھے پالیسی تو بتائیں کشمیر پہ ہماری کیا ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کن کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، کن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہم تو نہیں کھڑے، تو پھر ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مسلم امہ میری بات سنیں، کہاں ہے وہ سب، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے آپ پوچھ کے بتا دیں علی محمد صاحب سے کہ پالیسی کیا ہے کشمیر پر. ہم اپوزیشن اگر بولتی ہے تو ہوتا ہے کہ ہم شاید تقسیم، ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کو یہ تقسیم نظر آئے، لیکن خدارا ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا سالڈ سٹیپس لیے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کہاں کہاں وفود بھیجے ہیں، آپ نے کون سی ہیومن رائٹ وائلیشنز دنیا کو دکھائی ہیں جا کر. صرف اچھی تقریر کر دینا اور ہینڈسم ہونا پرائم منسٹر کی کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج وہ آزاد کشمیر چلے گئے، کل وہ میرپور چلے جائیں گے، پھر وہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے اور پھر وہ مشورہ دیں گے کہ کچھ کر لیا جائے، اور پھر جب وہ ہوگا تو اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو خدا کے لیے ان کو کہیے کہ اب یہ کچھ ڈیلیور کر دیں، بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں آگے میں پوچھتا ہوں، یہ سوال دیں گے علی محمد جواب. میں ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے نا، اس کو جو پالیسیز بنا کے دیتے ہیں وہ خارجہ پالیسی کے لیے وزیر خارجہ ہوتے ہیں، پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اکنامک پالیسی ہے تو اس کو وزیر خزانہ دیتے ہیں اور پوری سیکریٹریٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے اگر کوئی قانونی مشورہ دینا ہے تو پورا ایک سیکریٹریٹ ہے، وزیر قانون ہوتے ہیں. یہاں پر بہت بڑا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہوا ہے. یعنی جب آپ سعودی عرب میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ نے ملیشین سمٹ کو، جس کے لیے آپ نے انیشیٹو لیا تھا اور پاکستان کو اس میں جانا چاہیے تھا، آپ نے وہاں یہ بیان دیا کہ نہیں وزیر اعظم بھی نہیں جائیں گے اور وزیر خارجہ بھی نہیں جائیں گے، اور جب یہ بات سامنے آپ نے منع کر دیا اس سمٹ میں جانے سے، یقیناً اس کی بنیاد پر بڑا نقصان ہوا پاکستان کو. یہ وہی 2 ممالک تھے جنہوں نے FTF میں آپ کو سپورٹ کیا تھا اور بڑے ناراض ہوئے. آخر میں ترکی کو کہنا پڑا کہ کیونکہ آپ کو سعودی عرب نے قرض دیا ہے تو اس بنیاد پر پیسے دیے ہیں تو آپ ان کی بات مان رہے ہیں. تو سعودی عرب میں بیٹھ کے آپ یہ وزیر اعظم کہتے ہیں تو میں وزیر اعظم کو دوش نہیں دیتا، میں یہاں وزیر خارجہ کو دوش دیتا ہوں کہ ان کو ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا. وزیر اعظم کو کنونس کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اس طرف جانا چاہیے. وزیر اعظم جو ہیں وزیر خارجہ کی پالیسیز کو، کیونکہ وہی خارجہ پالیسی بناتے ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں. اس کا مطلب ہے شاہ محمد قریشی صاحب نے جو پالیسیز دی اس وقت غلط دی. پھر آج جب آپ ملائیشیا جاتے ہیں، اچھا یہ یاد رکھیے جب ترکی نے کہا کہ جی سعودی عرب نے اس بنیاد پہ کیا ہے تو سعودی سفیر نے پاکستان میں کہا کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا، انکار کر دیا. لیکن آج آپ جب ملائیشیا وزٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دوستوں کا جو تاثر تھا کہ اس سے وہ مسلم امہ کو نقصان پہنچے گا، یہ تاثر غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ دوست کون تھے؟ وہ سعودی عرب تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر خارجہ صاحب آپ کو وزیر اعظم کو اس طرح کا فیڈ کرنا چاہیے؟ وزیر اعظم کو تو نہیں پتا خارجہ پالیسی، آپ نے بتانا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر خارجہ صاحب آپ نے یہ جو ہمارے دوست ممالک تھے سعودی عرب اور ملائیشیا اور ترکی، آپ نے اپنی بدترین خارجہ پالیسی کی بنیاد پر
ان دونوں کو اس جگہ پہ پاکستان کے وزیر اعظم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں دونوں کے سامنے مذاق بن رہا ہے. پوری دنیا اس پہ مذاق اڑا رہی ہے کہ آپ سعودی عرب میں کچھ بیان دیتے ہیں, ملائیشیا میں کچھ بیان دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. تو وزیر خارجہ صاحب, آپ کو اس کا پوری قوم کو جواب دینا چاہیے, ورنہ یہ پوسٹ آپ کو چھوڑ دینی چاہیے. آپ غلط کر رہے ہیں, آپ پاکستان کو غلط ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ویسے ہی آپ کے دوست کم ہیں, اور اس طرح اگر آپ کریں گے, اب ظاہر ہے سعودی عرب کا ریئیکشن آئے گا وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد, تو اس کی رسپانسبلٹی وزیر اعظم پہ ہوگی یا آپ پہ ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اجاز الحق صاحب, یہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے سر, اور شہر 5 اگست کو کاٹ دی گئی, اور آپ کو پتہ ہے سر کشمیر پہ جنگیں بھی ہوئی ہیں پاکستان بھارت کے درمیان. جب بھارت پاکستان کے کشمیر کی شہر کاٹ رہا تھا تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا سر کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے. لیکن جب ہم اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور اس ایکٹ کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی بھارت ایٹمی طاقت ہے. اس کو یہ خیال نہیں ہوا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اس کی شہرک ہم کاٹنے جا رہے ہیں تو ریئیکشن ہو چکا ہے, کشمیر پہ کئی جنگیں ہو چکی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ہماری جو قیادتیں ہیں وہ سنسیئر ہیں سر, جو موجودہ اس وقت قیادتیں ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو باتیں ابھی تک ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مؤثر ہے, کیونکہ آج اس مسئلے کا آپ نے جو بھارت کے بارے میں کہا, جب سے دیکھیں امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے اور نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے, اس وقت سے بھارت جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ اگریسو ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک سپر پاور جو ہے میرے بیک پر کھڑی ہوئی ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اگر سوویت یونین کا بھارت کے ساتھ تعلق تھا تو امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعلق تھا, تو ایک بیلنس کریٹ جو ہے وہ ہو جاتا تھا. اب ہمارے ساتھ صرف چائنا کھڑا ہوا ہے, اور چائنا بھی کس حد تک ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ہمارا بہت اچھا دوست ہے, بہت سی ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں, خاص طور پہ سیکورٹی کونسل میں کسی بھی مسئلے پہ پاکستان کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بھارت کو یہ شے اس لیے بھی ملی ہے کہ ہماری, جیسے کہ ابھی بات ہوئی, ڈپلومیسی میں ہماری کمزوری ہے. چند ایک چیزیں میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس بارے میں, نہ کہ میں کسی کو بلیم کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ ایک ہمارا قومی مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ, نیوکلیئر کا مسئلہ, ہمارے جتنے افغانستان کا مسئلہ, ہمارے جتنے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک مسائل ہیں وہ ہمارے قومی مسائل ہیں. اس پہ پوری قوم کو, پوری پارلیمنٹ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے ہمیشہ. لیکن حکومت کو یہ چاہیے, کیونکہ یہ کمزوری آج کی نہیں ہے, یہ کمزوری ہماری ڈپلومیسی میں ماضی میں بھی رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دوست ہمارے ساتھ جو کھڑے تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے, آج وہ دوسری طرف بھی دیکھ رہے ہیں یا کہیں اور سے جو ہے ان کی ڈوریں کھینچی جا رہی ہیں, اور پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے اگنور کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے وہ بھی بڑے اچھے دوست تھے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, فائنینشلی سپورٹ کیا, ہر مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک اوفینسو لیتے, اس کے بعد بائی پارٹیزن ڈیلیگیشن جانے چاہیے تھے ساری دنیا میں. جس طرح کے پیلٹ جب استعمال کیے کشمیر کے اندر, پیلٹ گنز استعمال ہوئیں, تو فوری طور پر ڈیلیگیشن جو ہے وہ پارلیمنٹری بائی پارٹیزن پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جو ہیں وہ ساری دنیا میں بھیجے گئے. میں بھی بیلجیم گیا اور بڑا مؤثر رہے وہ. ہر ہماری ایمبیسی کے اندر ایک کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے, یعنی کہ پیسے اور خرچے جائیں لیکن ایک ایگزسٹنگ آفیسر جو ہے وہاں ڈپلومیٹ جو ہے اس کی ڈیوٹی لگنی چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم میں سے روزانہ کے دو گھنٹے بھی نکال کر اگر وہ کشمیر پہ کام کرے. دنیا کے ہر پاکستان کے سفارت خانے میں, ہر ایمبیسی میں یہ ہونا چاہیے تھا, اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ کو چاہیے تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وزیر اعظم نے وہی کہنا ہے جو اس کو فارن آفس فیڈ کرے گا, اور فارن آفس اگر فیڈ کرے گا یار کہ دیکھیں اگر آپ وہاں چلے گئے تو یہ دوست ہمارا ایک بھاگ جائے گا, یہ نہیں پتا کہ وہاں نہ جانے سے کتنا آپ کا نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ ہماری کمزور ڈرپوک ڈپلومیٹک میں سمجھتا ہوں پالیسیز کی وجہ سے ہیں. ہمیں
ریئیکٹو پالیسی نہیں رکھنی چاہیے, ہمیں پرو ایکٹیو پالیسی رکھنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر 90 کی دہائی سے لے کر اب تک بھارت نے بہت پینیٹریٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے بعد سب سے بڑی لابی واشنگٹن میں اگر آج کوئی ہے تو وہ بھارت کی ہے. اور لازمی بات ہے کہ بھارت کے وہ جو وہاں پر نان ریزیڈنٹ اور انڈین امریکن وہاں پر ہیں, وہ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو بہت فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاکستانی نہیں کرتے, لیکن کمپیریٹیولی ان کی ایک, جس طرح بھی ٹرمپ کو اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کی بہت اچھی کہ بھائی عمران خان میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور میں کوشش کروں گا, ثالثی کروں گا, اور ساتھ ساتھ ہی پاکستان کو مطلب کہ کمزور وکٹ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا. تو ان چیزوں پہ میرے خیال میں غور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کو متحرک ہونا چاہیے. آپ بتائیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اچھے چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی کے, محترم جناب فخر امام صاحب, لیکن آپ ان کو تھوڑا سا سپورٹ کریں, ان کو اجازت دیں کشمیر کمیٹی کے ساتھ وہ دنیا کے کیپٹلز کے اندر جائیں. اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 بڑے کیپٹلز ہیں, اور خاص طور پہ یورپین یونین بھی, یعنی برسلز بیلجیم جہاں یورپین یونین کی سیٹ ہے, جہاں یورپین پارلیمنٹ ہے, اس کے بعد یو کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے پاکستانی اس دفعہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں, اور کتنی وہاں کشمیریوں کی جو لوکل وہاں کے رہنے والے ہیں ان کی کتنی پولیٹیکل سے ہے وہاں پر, یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. تو ہم انہیں کیوں نہیں متحرک کرتے؟ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں متحرک کریں. ہماری سفارت خانوں کا کام ہے ان کو ہم متحرک کریں. ہمارے ڈپلومیٹس کا کام ہے کہ ہم ان کو متحرک کریں. کہ یہاں پر ہر جمعے کو جلسہ کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم لندن میں ہر جمعے کو بھارت کے سفارت خانے کے سامنے لوگوں کو اکٹھا کرتے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہاں پر واشنگٹن کے اندر جا کر یہ کرتے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یورپین پارلیمنٹ کے آگے جا کر یہ کرتے, تو اس کا کچھ اثر بھی ہونا تھا. پاکستان کے اندر آپ جو مرضی کرتے رہیں ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے کشمیریوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ اچھا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ بالکل نہیں جاتا. بالکل نہیں ہے. ہاں کچھ نہیں, میرا خیال ہے بہت اچھی بات کی آپ نے. اور کشمیروں کی ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ گئی ہے سر, بہت قربانیاں دے دی ہیں. علی محمد صاحب, میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا, میں شائستہ صاحبہ کا یہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ بہت اہم ہے کہ بھائی جو کچھ بھی ہوا چھوڑیں, اب آپ کی 17 مہینے کی حکومت میں یہ واقعہ ہو گیا ہے, آپ کی کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی ہے سر, کیا ڈائریکشن ہے, کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, پالیسی تو یہی ہے جو پاکستان کی ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن میں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ ہمارا نیشنل لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2 دفعہ کشمیریوں نے خود سے جو ایک موومنٹ چلائی ہے 2 دفعہ, تو اس کو آگے اب لے کے چلنا ہے. دیکھیں 70-72 سال سے ہم پاکستانی ایز اے نیشن برملا, میں اس بات کا اظہار کروں گا کہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے تھا کشمیر کے لیے. اس طرح ہم اس کو ایز اے اسٹیٹ پالیسی لے کے نہیں چل سکے. اس میں اس طریقے سے پولیٹیکل جو ایک حصہ تھا سیاستدانوں کا, جماعتوں کا, بیچ میں 2-3 دفعہ ملٹری ڈکٹیٹرز بھی آئے, سب کا اگر آپ ملا لیں حکومتوں کا, تو ہم نے بدقسمتی سے, مجھے جو فیلنگ ہوتی ہے, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن ہماری حکومتوں نے, ہم لوگوں نے, سب نے, ہماری بھی حکومت ہے, ہم سے پہلے بھی آئے, ہم نے مسئلہ کشمیر کو شاید چند دنوں تک محدود کر دیا ہے کہ 5 فروری ہے, یا اس کے علاوہ کوئی بلیک ڈے ہے جو ہندوستان کا ان کا ریپبلک ڈے ہوتا ہے, اس کو بلیک ڈے مناتے ہیں, ان چیزوں کو. تو میں جو شروع میں جو میں نے بات کی, میں دوبارہ وہی بات کا اعادہ کروں گا کہ اس کی ایگزامپل میں ایسے دوں گا کہ جس طرح کوئی ایک جہاز ہوتا ہے, فار ایگزامپل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, جہاز وہ ایک رہتا ہے, مختلف پائلٹس آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن پائلٹ کے آنے کے بعد نہ جہاز کا روٹ چینج ہوتا ہے, نہ اس کو اڑانے کا طریقہ کار چینج ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جس طرح ذوالفقار بھٹو کا اپنا ایک انداز تھا, میاں صاحب نے اپنے ایک طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کی, خان صاحب کا اپنا ایک انداز ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اور اس میں بہتری لانی چاہیے, لیکن ایک پارلیمنٹ کی بھی یہاں پہ بات ہوئی ہے, تو مجھے تو بڑا یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ کشمیر پہ پروگرام ہم کریں بھی, کشمیر پہ ہم اس کو سیشنز کو رکھیں بھی,
وہ تقریروں کی حد تک محدود رہ جاتا ہے, لوگوں کا انٹرسٹ اس میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. میں صاف بات کرنی چاہیے نا, آدھے سے زیادہ ہال خالی ہوتا ہے. لیڈرشپ لیول تک کے لوگ جو ہیں, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی نہیں بیٹھی ہوتی اینڈ تک. آخر میں جو آپ قرارداد پاس کرتے ہیں, قرارداد پاس کرنے کے دوران آپ کو ممبران کو بلانا پڑتا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے, کہ آؤ بیٹھو قرارداد پاس ہو رہی ہے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. دوسرا دیکھیں ذرا تھوڑا اپنے آپ سے ہم سچ بھی بولیں نا, ہم اچھی باتیں سب کرتے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹی سے انکلوڈنگ پی ٹی آئی. سب سے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا جو انٹرنل ڈسکورس ہوتا ہے, ہر پارٹی کا اپنا انٹرنل ڈسکورس ہوتا ہے, اس انٹرنل میٹنگز میں کشمیر کو ہم کتنا ڈسکس کرتے ہیں, اس پہ کیا اسٹریٹجیز بناتے ہیں, کیا اس کو ہم وگرسلی پرسو کرتے ہیں, یا صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جو ہے ایک فیس سیونگ دینی ہے کشمیریوں کو, اور اس لیے پھر ہم جو ہے ان دنوں میں ذرا نکل کے سامنے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ انٹرنلی مجھے آپ بتائیں, ہم جب عوام کے پاس جاتے ہیں, ہم نے کتنا کشمیر کوز کو زندہ رکھا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے, یا ہماری جو انٹلیکچوئل کلاس ہے, کتنا ہمارا بچہ کشمیر پہ سوچتا ہے, کتنا ہم یہ ان چیزوں پہ ہمیں اب آج سے یا ان دنوں سے یا یہ موقع جو آیا ہے اس میں کرنا ہوگا. دیکھیں اب یہاں پہ ہم تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں. پچھلی حکومت کے 5 سال میں 4.5 سال آپ کا وزیر خارجہ نہیں تھا, 4.5 سال آپ کا فورن منسٹر نہیں تھا, اس زمانے میں بھی نہیں تھا جب پائلٹ گن سے کشمیریوں کے چہروں کو چھلنی کیا جا رہا تھا. آپ کا پی ایم آپ کا وزیر خارجہ تھا. جی میں آپ کو ٹائم دوں گا, بالکل یہ غلطیاں ہم سے ماضی میں ہوئی ہیں. جس طرح دیکھیں, تو میں ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو ایز اے قوم, اس کشمیر کوز کو جان سے, دل و جان سے اون کرنا ہوگا, لفاظی نہیں. کشمیریوں کو لفاظی نہیں چاہیے. وہ اپنی جانوں کی نذرانے دے رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کی جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں ڈرامے بازی کی نہیں, ہمیں سب کو سچائی کے ساتھ اور بیٹھ کے, اور لیڈرشپ لیول پہ بیٹھ کے, یہ ایم این ایز لیول پہ ٹھیک ہے ایک اچھا ایک ہوتا ہے, آپ بیٹھیں, آپ پلان بنائیں کہ اگلے 25-30 سال ہم نے کیا کرنا ہے, پاکستان کو ہم نے کیا کس طرح آگے لے کے جانا ہے, کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے, مسئلہ فلسطین کے لیے کیا کرنا ہے. مت بھولیں مسئلہ فلسطین واز ویری کلوز ٹو جناز ہارٹ. قائد اعظم کے دل کے بڑے قریب تھا مسئلہ فلسطین. اس پہ میں تو کیٹیگوریکلی ایک جگہ یہ بات کی, پچھلے دنوں کی بات چلی کشمیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی, میں کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا, جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اس کو دریا برد کر دیں گے. یہ کون سی بات ہے کہ جس چیز پہ پاکستان کا سٹینڈ رہا 60-70 سال, یہاں پہ کوئی لبرل اٹھ کے پتہ نہیں, ہر کوئی اپنی کوئی کہانی, رام لیلا کی کہانی شروع کر دیتا ہے. کچھ تو کور چیزیں ہیں نا جس پہ کسی کو کوئی وہ نہیں ہے. جس طرح بھی اعجاز الحق صاحب نے بات کی بھی, انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی کشمیر ہے یا فلسطین ہے یا نیوکلیر ایسٹس ہیں, اس پہ کون سی جماعت جو ہے کور آئیڈیالوجی سے آگے جا سکتی ہے. اگر نہیں جا سکتی تو پھر عوام میں اس کو ہم لے کے جائیں نا, صحیح معنوں میں اس پہ الیکشن میں لے کے جائیں. چلیں سر, کشمیر کو آگے رکھا ہے, ایک بہت چھوٹا سا, کشمیر میں ہم یہ کریں گے, ہمیں ووٹ دیں. مجھے ان کی طرف جانا ہے. جی بالکل صحیح ہے, شائستہ صاحبہ کی طرف جانا ہے, لیکن ایک پوائنٹ آپ کا, ایک جواب ان پہ چاہیے سر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ, میں شائستہ صاحبہ کی طرف آؤں گا, پہلے علی محمد صاحب ایک جملے کا جواب ضرور دے دیجئے گا, ایک لائن کا جواب ہے کہ کیا آپ علی محمد صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ مسلمان عالم اسلام کا مسئلہ ہے, یا صرف یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے؟ ایک لائن جواب سر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالم اسلام کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک یہ حل نہیں ہوتا عالم اسلام اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. بہت خوب, بہت خوب, بڑی بات کر دی سر آپ نے, دل خوش کر دیا آپ نے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا صاحبہ, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کو پورا ٹائم دوں گا. ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. شائستہ پرویز ملک صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت سے ایشوز ہیں. مجھے ایک تو یہ کہ یہ کہتے ہیں 4.5 سال تک کوئی فورن منسٹر نہیں تھا, خواجہ آصف بھی تھے, اور آپ مجھے بتا دیں کہ باوجود اس کے کہ کوئی فورن منسٹر نہیں تھا, میرا خیال اس قدر بڑے بڑے بلنڈرز نہیں ہوئے تھے. تو ہم ایسے فورن منسٹر کو کیا کریں جو ہمیں ساری دنیا میں امبیرس کرا رہا ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں صحیح
کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم سپر پاور امریکہ، ہمیں ابھی اپنی اس جگہ پہ بھی پالیسی نہیں سمجھ آ رہی کہ چائنا ہمیں سپورٹ کیا ہے، وہ اس کے لیے بھی جب ہمارے، اگر آپ کو ابھی پیچھے تھوڑا سا یاد ہو، ایلس ویلس آئی تھی، آئی تھنک وہ اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں یا کچھ تھی، انہوں نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر ہمارے فورن منسٹر اور سب کی موجودگی میں سی پیک کو اور چائنیز کو زبردست کرٹیسائز کیا ہے. یہ کس قسم کی ہماری پالیسی ہے کہ ہماری ہی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ہمارے ہی ایک دوست کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چائنا کو ہم بھی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، اور چائنا کو ایسی سچویشن میں ہم نے ڈال دیا کہ وہ امریکنوں کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے، ہم ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں. مطلب ہم اپنے دوستوں کے لیے ہر وقت ایک مشکل کیوں کھڑی رکھتے ہیں؟ مجھے ایک تو یہ نہیں سمجھ آئی. ایک مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ کشمیر ایشو پہ نہیں ہوتی. حکومت کو ہر چیز میں جہاں نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں باوجود ہم اپنی ریزرویشن کے ہم چپ ہو کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی نندن کے ساتھ جس قدر جلدی خاطر مدارت کر کے انہوں نے اس کو بڑے طریقے سے بہت اچھا کیا، اس کو بھیجا، بہت اچھا کیا، اس کو بھیجا، بہت اچھا کیا. لیکن دیکھیں جو ریلیشن شپس تھیں اور جو حالات تھے اس میں کچھ تو مانگ لیتے، کچھ تو کہہ دیتے کہ دنیا نے کیا ان کو اکنالج کیا، ان کی اس گڈ ڈیڈ کو جو انہوں نے کیا، ان کو ریٹرن میں انڈیا نے کیا کچھ ریسیپروکیٹ کیا ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اور مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی، مجھے سچی نہیں آئی. مجھے علی محمد سے پوچھ دیں کہ وہ کیا چیز تھی جو عمران صاحب کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں اور دعا کریں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. کیا چیز تھی؟ وہ کیوں چاہ رہے تھے؟ وہ کون سی آپشن تھی جس کا ذکر انہوں نے پہلے بھی کیا تھا؟ مجھے یہ بھی پوچھتے. اور میرے بھائی کو میرا بھی بڑا یقین اور ایمان ہے کہ اگر ہم اللہ سے کچھ مانگیں تو وہ دیتا ہے، لیکن اسی اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس یقین اور ایمان کو اگر تدبیر کے ساتھ شامل کرو گے، تدبیر کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں. اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو ہم صرف اللہ پہ یقین کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ کوئی فورن پالیسی. اور میں آپ کو ایک بات ڈاکٹر صاحب بتا دوں، فورن آفس کو یہ نہیں سنتے. ان کے پرائم منسٹر سلیکٹ جو ہیں انہوں نے بغیر فورن آفس سے پوچھے پہلے امریکہ میں ٹرکی سے اور ملیشیا سے یہ کہا کہ ہم کریں گے ایک کانفرنس، اور پھر اپنے فورن آفس سے بغیر پوچھے ان کا وہ مشورہ دے رہے تھے تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ نہ میں جاؤں گا نہ فورن منسٹر جائے گا. دیکھیں جب ایک شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھے گا نا، اور یہ سمجھے گا کہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ عقل نہیں ہے یا میرے سے زیادہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، نہ میرے سے زیادہ کوئی سمجھدار ہے، نہ میرے سے زیادہ بڑا کوئی ڈپلومیٹ ہے. ہمارے اپنے ملک میں تو آگ لگی ہے ڈاکٹر صاحب، اور ہم ایران اور سعودی عربیہ کے برسوں پرانے جھگڑے کو نمٹانے جا رہے ہیں. پہلے اپنا گھر تو سمیٹ لیں، پہلے اپنے گھر کی تو آگ بجھا لیں، اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ تو دیکھ لیں. صحیح بات ہے. مطلب کچھ ہو کیا رہا ہے، ان سے پوچھیں تو صحیح یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں. وزیر اعظم خارجہ پالیسی پہ بیان دیتے ہیں، سمجھ آتا ہے. زلفی بخاری خارجہ پالیسی پہ بیان دیتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. لمحہ فکریہ ہے اس ملک کے لیے کہ وہ خارجہ پالیسی پہ بیان دیتے ہیں جنہیں پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.